أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے
اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ دو جی میں سلام تو انہوں سنا دیتا، اے ہون تو سا میں نے سنانا۔ فتح باب نبوت، نا انج نہیں، میں تقریر نہیں کرنی، میں شاہ صاحب کو صرف
جناب حاضری خدمت اور جناب عرفان شہید صاحب نے سلام پیش کرنا آیا تقریر کا جناب میرے تو پہلے شاہ صاحب صاحبزادہ صاحب کر گئے حضور ضیائے ملت ضیائے اہل سنت تشریف فرماون میں تو صرف سبق سنانا اسی ہن سنانا فتح باب نبوت نا 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 انج نہیں بھائی یہ آواز کم از کم فتح باب نبوت فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ بے فتح باب نبوت پہ اور فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت نہیں بھئی آواز توڑی کوئی نہیں ہے تھک گئے ہو بس کر دئیے ساڑھے تاڑھ دا مقصد ہے جناب ساڑھے قبلہ کاری صاحب کدھر ہیں جی اے جناب اے راضی ہو گیا ہے حضور دے غلام راضی ہو گیا ہے شاوری خوش ہو گیا ہے تے ساڑھے آٹھ دے پیسے تے پورے ہو گئے جڑے اسی لے نہیں نہ لینے اس واسطے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلنا کر دیا ٹھیک ہے جی نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلنا کر دیا نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم اسی چمک جو ہے معبود دے غلامت دے گلنا بھی چمک نہیں ہوئے کر دیا اس واسطے آواز تو آڑی آنی چاہیے دی فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ اور فتح باب نبوت پہ پیچھے آڑے جناب تسی نہیں بول دے کی گل ہے فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ کس طرح فتح باب نبوت پہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے خلیفہ بنتے ہی پہلا قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا یہ حضور کے تبرک ہے آج کے بعد یہ جنگ میں نہیں جائیں گے انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے کہا ان کی زیارت کریں گے یہ صرف ادھر ہمیں زیارت کرانے کے لیے بیٹھیں گے لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو خود بنایا ہوا قانون توڑا کہا بدری ہو یا غیر بدری ہو یمامہ میں پہنچے اس لیے کہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جنگ یمامہ لڑی گئی اور کیسے 40,000 کے مقابلے میں لڑی گئی اور صحابہ کہتے ہیں نہ اس سے پہلے ہم نے سخت جنگ لڑی نہ اس کے بعد لڑی اس لیے کہ ختم نبوت کی جنگ تھی فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ حضرت برا بن مالک 40,000 مسلمہ قذاب کے ساتھی وہ جناب قلعے میں بند ہو گئے اور حضرت مسلمہ قذاب آئے کہا جنگ کیوں نہیں کرتے کہا وہ اندر بند ہو گئے ہیں جو دروازے کے قریب جائے اس کے اوپر گرم سیسا جناب گرم پانی گرم آگ اور گرم تانبا پگھلا کے پھینکتے ہیں گرم لوہا پھینکتے ہیں وہ شہید ہو جاتا ہے آپ نے کہا پھر کیسے جنگ ہوگی انہوں نے کہا دروازہ کھلے گا تو جنگ ہوگی آپ نے فرمایا یہ ڈھال پکڑو مجھے اس کے اوپر بٹھاؤ اور اچھال کے اندر پھینک دو دروازہ کھولنا میرا کام ہے اس لیے کہ فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ اور فتح باب نبوت پہ اور جناب 40,000 کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت برا بن مالک بالکل چھریرے بدن کے مالک اور بالکل پتلے دبلے اور ڈھال کے اوپر رکھ کر جب صحابہ نے اندر پھینکا تو 40,000 کے ساتھ لڑتے ہوئے یمامہ کے قلعے کا دروازہ کھول کر کہا فتح باب فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ حضرت ام ہمارا وہاں پہنچی اور حضرت حبیب بن زید انصاری ان کے بیٹے پہلے ختم نبوت پر شہید ہو چکے اور وہاں پہنچی تو ان کا بیٹا اپنے دامن سے ایسے تلوار صاف کر رہا بیٹا انہیں پوچھا بیٹا کیا بنا انہوں نے کہا ماں جی کام تمام کر دیا وہ قذاب کا جو کہتا تھا میں بھی نبی ہوں حضور کے مقابلے میں آتا تھا کہا فتح باب نبوت فتح باب نبوت پہ حضرت ابو دجانہ ٹانگ ٹوٹ گئی صحابہ نے کہا جناب جا کر علاج کروائیں آپ ذرا کہیں کہا نہیں اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ حضور کے ساتھ ملاقات کروں گا اور جا کر عرض کروں گا فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ
فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور وحشی بن حرب آ گئے، کہا میں نے دنیا میں سب سے بہترین انسان حضرت مسلمان اور حضور کے غلام حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، آج موقع ہے حضور کے دشمن کو۔ اور جناب جب سامنے مسلمہ آیا نا تو اس کا پرچھا مار کر کہا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ حضرت خالد بن ولید نے یمامہ میں اتنی تلوار چلائی، جب شام ہوئی تو تلوار کے دستے سے ہاتھ علیحدہ کرنے لگے تو ہاتھ خون کے ساتھ تلوار کے دستے پر جڑ گئے، کھلے ہی نہ۔ گرم پانی کے اندر رکھ کر ہاتھ باہر نکال کر کہا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، او فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلسلہ پہ رکا نہیں، یہ 53 کی تاریخ آ گئی۔ ہمارے بزرگ جیل کی جناب کال کوٹھریوں تک چلے گئے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آ گیا، اس نے علامہ عبدالستار خان نیازی کو کہا، انہوں نے کہا نیازی بڑی تاریخ چلاتے ہو، تمہارا تو جناب ڈیتھ وارنٹ آ گئے ہیں، اب تمہیں جناب سزا ہوگی، تم نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو نیازی صاحب کا اتنا بڑا شملہ اور پوری دستار اتار کر اس کے ٹیبل پر رکھ کر کہا اوے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ نیازی سر پر کفن باندھ کر کہتا ہے فتح باب، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ نیازی صاحب کا وزن کیا گیا، آپ اتنے جناب، اقبال کہتا ہے عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبہ تر و محبوب تر۔ اقبال کہتا ہے جڑے حضور دے غلام ہو جاتے ہیں نا اور پھر سارے زمانے تو سونے ہو جاتے ہیں اور سارے زمانے تو جدا ہو جاتے ہیں۔ اقبال کنے جناب سارے قیدیاں دے کپڑے لے آئے گئے، مولانا عبدالستار نے خان نیازی نو کوئی لباس ہی پورا نہ ہوئے، سپیشل لباس لے آیا گیا جڑا جناب سزائے موت دے قیدیاں نو پاندے۔ مولانا دا وزن کیتا گیا کہ انہوں جناب جیل والی موت والی کوٹری بند کر دیو، جدو بند ہو گئے کہ جناب جدو 16 دن بعد وزن کیتا تو مولانا دا 9 پاؤنڈ وزن بدھیا ہویا سی۔ اور جیل والے کہنے لگے مولوی صاحب اتنے بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں وین کر کے جناب کبڑے ہو جاتے ہیں، انہوں دا وزن چلا جاتا تو آڈا کیوں بات کیا؟ کیا میں حضور دی ختم نبوت واسطے آیا، جرم کر کے نہیں آیا، اس واسطے کہ فتح باب نبوت پہ، اور فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ پھر ساڑھے بزرگاں نے علامہ الشاہ احمد نورانی قائد اہل سنت جڑے حقیقی قائد اہل سنت ہیں، ایک چھوٹے کافر تے بڑے سارے قائد اہل سنت ہیں نا، جڑے حقیقی قائد اہل سنت ہیں۔ آپ نے جب تاریخ ختم نبوت چلائی، پھر اسمبلی جو قانون ختم نبوت پاس کرایا تو پھر آ گیا مرزائی، انہوں نے کہا جناب نورانی صاحب 1 کروڑ روپیہ لے کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جڑے حضور ختم نبوت جناب مرزائی جناب جڑا کھانا دجال ہے اس نو جناب جڑا کہندے کہ نبی ہے اس نو تے تسی کافر کرو، جڑے اس نو مجدد مندے اس نو کافر نہ کہو۔ مولانا نورانی نے فرمایا تسی کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ کا سودا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ سے پہلے میرا سودا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیے؟ آپ نے فرمایا اور لعنتیوں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ فتح باب نبوت، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ گل اتنے رکی نہیں، گل پھر فیض آباد آ گئی۔